السلام علیکم ویورز۔ پچھلی کہانی میں آپ نے سنا تھا کہ کس طریقے سے کالج کی ایک ہنستی مسکراتی لڑکی جو کہ بہت ہی چنچل تھی، اپنی ایک پیڑ کے نیچے کھڑے ہو کر بیری پہ پتھر مارنا شروع کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس پر رہنے والے اعصابی خلل اس پہ لگ جاتے ہیں اور اسے بری طرح سے پریشان کرنے لگتے ہیں۔ وہ ڈرنے لگتی ہے۔ وہ اب جن زیادہ جو ہے وہ گھر میں بھی لوگوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اس سے گھبرا کر ان کے امو ابو کسی مولوی کا پتہ کرتے ہیں۔ اب آگے سنیے۔ ہمارے پورے خاندان میں یہ بات پھیل جاتی کہ شمسا کی اوصاف نے جکڑ لیا ہے، تو وہ بار بار پوچھنے آتے۔ اس بات کو بھی چھپانا تھا، اسی لیے ابو نے میرے جلدی سے مولوی صاحب کا پتہ لگایا اور ابو مولوی صاحب کو لے کر گھر پر چلے آئے، جو خوشگوئی کر رہی تھی۔ ابھی ہفتوں میں کپڑے نہ بدلا کرتی تھی۔ مولوی صاحب نے جب میری شکل دیکھی تو وہ بھی کچھ چونک گئے۔ پھر وہ ابو کے کان میں کہنے لگے کہ آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی بچی کو دکھانے میں؟ اس بچی کی حالت تو بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ کیا تمہیں اس کے سرخ آنکھوں سے لہو ٹپکتا ہوا نظر نہیں آتا؟ یہ جس طرح خطرناک نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی ہے، اس آنکھوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بچی کے اوپر کسی خطرناک اوصاف کا اثر ہو گیا ہے۔ امی مجھے کھینچ کر مولوی صاحب کے پاس لانا چاہتی تھیں، لیکن میں مسلسل ان سے اپنے بازو چھڑا رہی تھی۔ میں غصے سے آگ ببولا ہو رہی تھی۔ پھر بھائی اور ابو نے زبردستی مجھے پکڑ کر مولوی صاحب کے سامنے بٹھا دیا۔ وہ بھی کچھ گھبرائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ انہوں نے ابو اور بھائی کو اشارہ کیا کہ مجھے زبردستی پکڑ کر رکھنا اور کسی صورت بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ ان دونوں کو مجھے سنبھالنا بہت دشوار ہو رہا تھا۔ پھر مولوی صاحب نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور پڑھ کر کچھ دم کرنے لگے مجھ پر اور پوچھنے لگے کہ کیا بگاڑا ہے تیرا اس معصوم سی بچی نے جو تو اس کی جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ بدبخت، چلا جا یہاں سے، دفع ہو جاؤ اور بچے کا پیچھا چھوڑ دے۔ تو میں برا کر مولوی صاحب کو کہنے لگی کہ اس بچی کو کیا ہے جس کا خمیازہ سے زندگی بھر بھگتنا پڑے گا؟ اس نے مجھے زندگی بھر کا دکھ دیا ہے۔ تو مولوی صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو ایک خطرناک جن زادہ ہے اور اس بچی نے تیرے ساتھ کیا کیا ہے یہ نہیں جانتا۔ تو یہ مجھے بتا کہ اس بچی نے تیرے ساتھ کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے تو اس کے پیچھے پڑا ہے؟ تو میں نے مولوی صاحب کو کہنے لگی کہ اس بیری کے درخت پر میں اور میرے بچے بڑے آرام سے رہ رہے تھے۔ وہ ہمارا ٹھکانہ آج سے نہیں بلکہ کئی سالوں سے تھا۔ تم انسان اچھی طرح سے جانتے تھے کہ اس درخت پر ہم رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اس بچی نے ہمیں اتنا تنگ کیا، پھر پتھر مار مار کر میرے سب بچوں سے چھوٹے بچے کو زخمی کر دیا اور اتنا زخمی کیا کہ چند دن زندہ رہنے کے بعد وہ مر گیا۔ اس کے مرنے کا صدمہ میرے دل کو کھائے جاتا ہے اور یہ لڑکی مجھے ایک خطرناک ڈائن معلوم ہوتی ہے جس نے میرے بچے کو کھا لیا۔ اب میں زندگی بھر اس کو ستاؤں گا اور اپنے بچے کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ اگر تو نے بھی مجھ سے لڑائی کرنے کی کوشش کی تو میں بھی تیرا بھی یہی حال کروں گا جو اس لڑکی کا آج میں نے حال کیا ہوا ہے۔ میں گرا کر آنکھیں نکال کر مولوی صاحب کو ڈرا رہی تھی۔ میرے اندر سے میں نہیں بلکہ وہ خطرناک جن بول رہا تھا۔ تبھی مولوی صاحب نے مجھ پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو مجھے زوردار جھٹکا لگا اور میں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ امی بیچاری مشکل سے مجھے اٹھا لے گئی۔ پھر انہوں نے مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کے بچے کے شاید بگاڑنے میں چکر میں وہ درخت پر پتھر مار رہی ہوگی اور جس طرح یہ جنات اس کے بچے رہتے ہوں گے، اس کے بچی کا نادانی میں شرارت میں کی گئی حرکت کی وجہ سے اس سے آج یہ سب سہنا پڑ رہا ہے۔ لیکن تم لوگ پریشان مت ہو، میرا ایک بڑا عامل صاحب ہے جو رابطہ ہے، جو بڑے سے بڑا خطرناک سے خطرناک جنات کو قابو میں کرنے کا عمل جانتے ہیں۔ تم لوگوں کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا تاکہ میں اس عامل سے مل کر اس سے ساری بات بتا سکوں، وہی اس مسئلے کا کچھ حل نکالیں گے۔ پھر بھی بھائی مولوی صاحب کو چھوڑنے کے لیے ساتھ ساتھ دروازے تک چلے گئے۔ امی ابی اور بھائیوں نے پریشانی میں حال تھا اور میری طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اب تو میں پاگلوں کی طرح چیختی رہتی تھی اور کئی دن بہت بیت جاتے تھے۔
سر میں کنگھا تک نہ کرتی تھی۔ میں سوکھ کر کانٹا ہوتی جا رہی تھی۔ میری دوست کئی بار مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھیں۔ میری حالت دیکھ کر وہ حیران رہ گئی تھیں۔ جب امی نے مجھے بتایا کہ یہ اس کی حالت کیوں ہے، تب وہ امی سے کہنے لگی تھی، آنٹی شمسا کو ہم نے اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتے ہیں اور اس کے بغیر تو ہمارا کالج میں دل بھی نہیں لگتا۔ ہمیں پوچھتی رہتی ہے کہ آج کل آپ کی شرارتیں دوست نظر نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے؟ وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کر رہی تھی اور میں منہ بنا کر ان کے سامنے بیٹھی رہتی تھی۔ وہ سارے امی کو کہنے لگی کہ امی اس دن ہم نے شمسا کو بہت منع کیا تھا کہ وہ اس درخت کے نیچے نہیں جائے، درخت کے نیچے نہ جائے، اور پورے علاقے میں مشہور ہے کہ یہ سایہ بان ہے، وہاں سے اوسیب ہے۔ لیکن شمسا نے ہماری بات نہیں مانی اور بڑے بڑے پتھر اٹھا کر درخت پر مارتی رہی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کی طبیعت جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے۔ اللہ، میری ساری دوستی میری وجہ سے بہت پریشان تھیں اور میرے حالات دیکھ کر وہ رونے لگتی تھیں۔ امی تو بیچاری پہلے ہی بہت پریشان تھی۔ پھر ایک دن مولوی صاحب نے جو خوشخبری سنائی کہ وہ عامل صاحب اپنی بچی کو دیکھنے کے لیے گھر پر آ رہے ہیں۔ امی ابو کی یہ بات سن کر بہت خوش تھے۔ وہ شدت سے منتظر تھے کہ کب عامل صاحب آ کر میرا علاج کریں۔ کبھی میرے گھر طبیعت ٹھیک ہوئی تو میں امی کو کہتی کہ امی اگر مجھے ہوا کیا ہے، میرا ذہن کام کیوں نہیں کرتا ہے، میں جلدی سے ٹھیک ہو کر کالج جانا چاہتی ہوں۔ امی میری باتیں سن کر آنسو بہانے لگ جاتی۔ انہوں نے میرے کمرے سے ساری خوشبو اٹھا کر پھینک دی تھی۔ وہ 24 گھنٹے کسی سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی تھی۔ میں زیادہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی۔ بھائی اور ابو بھی میری حالت دیکھ کر پریشان رہتے تھے۔ میں نے سجنا سنورنا خوشبو لگانا کب کا چھوڑ دیا تھا۔ میری وجہ سے امی اور ابو کی شادی کی تقریبوں میں جانا چھوڑ دیا تھا۔ حالانکہ ابو کا ارادہ تھا کہ بڑے بھائی کی شادی کر دیں، لیکن جب سے میری طبیعت خراب ہونا شروع ہوئی تھی، انہوں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ چونکہ جو بھائی منگنی شدہ تھے تو ان کے سسرال والوں کی طرف سے بار بار فون آتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، لیکن امی اور ابو انہیں ابھی کوئی جواب نہیں دے رہے تھے۔ وہ اس بات سے منتظر تھے کہ کب مولوی صاحب آئیں اور عامل صاحب کو لے کر کہتا میری طبیعت بالکل ٹھیک ہو جائے۔ پھر دونوں بات آخرکار اس مولوی کے ساتھ عامل صاحب بھی تشریف لے آئے۔ وہ بڑی پروقار شخصیت رکھتے تھے، سر پر سفید رومال اور سفید داڑھی ان کے چہرے پر خوب جچ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر جیسے کوئی صحرا طاری ہو جاتا تھا۔ ابو نے انہیں بٹھایا اور پھر امی مجھے لے کر ان کے سامنے آ گئیں۔ ان کی شخصیت کے سامنے تو جیسے میرا وجود بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ میرے منہ سے آج آواز تک نہ نکل رہی تھی۔ ان کا پروقار چہرہ اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ انسان تو انسان، جنات بھی ان کے سامنے بولنے سے خرات کرتے رکھتے ہیں۔ میں ان کے سامنے بیٹھی تو انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگے۔ ایک دم میرے جسم کو زوردار جھٹکا لگا، جیسے میں نہ رہی تھی بلکہ میرے اندر کوئی اور تھا۔ پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگے، میں اچھی طرح سے جان گیا ہوں کہ تو کون ہے اور کس مقصد کے تحت لڑکی کو تنگ کر رہا ہے۔ چل جلدی سے بتا، تیرا اندر ایسا کون سا غم چھپا ہے جو تو انسانوں کو اس قدر برے طریقے سے ستا رہا ہے، اس بدلے لے رہا ہے۔ ان کا بولنے کا طریقہ بہت نرم تھا۔ میرے اندر کا جن ذات اس بزرگ کے سامنے بھی نہ مار رہا تھا۔ پھر جب وہ بولا تھا تو اس کا لہجہ بالکل بدلا ہوا تھا۔ وہ اس عامل کے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ میرا غم اتنا ہے کہ میرے غم سنتے سنتے آپ اپنے غم بھول جائیں گے۔ زندگی میرے لیے اب کسی بوجھ سے کم نہیں ہے۔ زندگی نے مجھے پیار دیا اور اس کے ساتھ ساتھ نفرت بھی دی۔ میں اپنی زندگی بڑے خوشگوار طریقے سے گزار رہا تھا۔ میری جنزادی بیوی میری جان تھی۔ ہم دونوں نے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیا تھا اور اپنا مسکن اس بیری کے درخت پر بنا لیا تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ہمارے 2 بچے بھی ہو گئے تھے۔ میری بیوی عادت کی اچھی تھی، لیکن اس سے مسئلہ تھا کہ وہ میٹھی چیزوں سے بہت پسند تھی۔ اگر اس میٹھی چیزوں کی خوشبو لگ جاتی تھی تو زیادہ دکھ لیتی تھی، تو اس کے بغیر وہ رہ نہ پاتی تھی۔ جس دن جگہ رہتے تھے اس جگہ سے تھوڑی ہی دور ایک بڑی نیاز کی تقریب تھی جو انسانوں نے لگائی ہوئی تھی۔ اس نیاز میں بیٹھے
میٹھے کا خوب انتظام کیا گیا تھا۔ میری بیوی کا بس نہ چل رہا تھا کہ اڑ کر وہاں پہنچ جائے اور بیٹے سے خوب اپنی خاطر توجہ کروائے۔ مسلسل اس سے سمجھا رہا تھا کہ دیکھو وہاں انسانوں کا ہجوم ہے اور تمہارے وہاں جانا ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ تم کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ۔ لیکن اسے میٹھا کھانے کا شوق چڑھا تھا اور وہ اپنی ضد کی بھی پکی تھی۔ اس نے مجھے سمجھایا کہ بس میں ایسے گئی اور ایسے آئی، تم دیکھنا میں بس 5 منٹ میں آئی۔ پھر وہ اڑتی ہوئی گئی اور اس جگہ پر پہنچ گئی۔ اس نے اتنا میٹھا کھانے کے چکر میں ایک عورت کے جسم میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ وہ عورت جو خوشبو سے تر تھی اور خوب خوشبو لگا کر وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ہاتھوں میں چمکی کے پھولوں کے گجرے بھی پہنے ہوئے تھے۔ اس کا دل فریب خوشبو اور کچھ میٹھے کی خوشبو جن زادی سے زیادہ نہ سہا گیا اور وہ اس عورت تک پہنچ گئی۔ اب وہ عورت بے تحاشا میٹھا کھا رہی تھی اور تقریب میں لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ان سارے لوگوں نے ایک مولوی کی نظریں جہاں وہاں تھی۔ شہید میں ہمارے گھر بارے میں کچھ معلومات بھی رکھتا تھا۔ اس نے اس نظر کو فوراً تاڑ لیا اور اتنا بے تحاشا میٹھا کھانے والی عورت انہیں بلکہ اس کے اندر ایک جن زادی ہے جو اسے میٹھا کھانے پر مجبور کر رہی ہے۔ کبھی اس نے سارے لوگوں کے سامنے ایسا اعلان کیا کہ اس میں سے تقریب میں ایک عورت نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی موجود ہے جو کسی بھی انسان کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اس لیے سب لوگ پیچھے ہٹ جائیں اور یہ سامنے جو لال رنگ کے سوٹ میں عورت بیٹھی ہے اسے تنہا چھوڑ دیں۔ وہ مولانا بہت شاطر تھا، اس سے پہلے بھی کئی جنات کو اپنے قبضے میں کر چکا تھا، انہوں نے قید کر کے اپنے موکل بنا چکا تھا۔ اس مولانا کی نظریں بھی اس جن زادی پر پڑ گئی تھیں اور یہی چاہتا تھا کہ کسی طرح اس جن زادی کو اپنا موکل بنا کر یہاں سے جائے گا۔ جب سب لوگ اس مولانا صاحب کی باتیں سن کر پیچھے ہٹ گئے اور وہ لال سوٹ میں ملبوس عورت جس کے اندر میری بیوی جن زادی چھپی بیٹھی تھی حیرت سے مولانا صاحب کو دیکھ رہی تھی، جب بھی مولانا صاحب نے ایک دم کچھ پڑھ کر اس پر پھونکا اور میری بیوی جن زادی اس عورت کے جسم سے باہر نہ آ سکی۔ میری بیوی جن زادی اس عورت کے جسم میں مچل رہی تھی، تڑپ رہی تھی اور کسی صورت بھی باہر آنا چاہتی تھی، لیکن اس مولانا صاحب کے جادو میں پتہ نہیں کیا اثر تھا کہ وہ بالکل بھی بے بس ہو چکی تھی۔ تبھی تقریب کے سبھی لوگوں نے دیکھا، اس عورت کے جسم کو جھٹکا لگا اور ایک سایہ سا نکل کر مولانا صاحب کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ سب لوگ خوف سے مبتلا میری بیوی کی جن زادی کو دیکھ رہے تھے اور اس مولانا صاحب نے دیکھتے ہی دیکھتے میری بیوی جن زادی کو اپنا موکل بنا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو ایک بوتل میں قید کر کے اپنے پاس رکھ لیا۔ اس عورت کے جسم میں لگنے والی جھٹکوں سے صاف ظاہر تھا کہ مولانا صاحب ان آدمیوں کے سامنے بچے بن گئے ہیں۔ میری بیوی جن زادی کا میٹھا کھانے کا شوق اس کو ایک بڑی مصیبت میں مبتلا کر گیا تھا۔ میں اس سے بری طرح کے درخت پر بیٹھا اپنی بیوی جن زادی کا شدت سے انتظار کر رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ وہ بڑی مشکل میں گرفتار ہو چکی تھی۔ اس میں اور میرے بچے دن رات اس کی راہ تکتے رہے لیکن وہ واپس نہ آئی اور میں روتا دھوتا اپنے قبیلے کے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ پھر انہوں نے مجھے سارا عمل کر کے بتایا کہ میری بیوی جن زادی کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے تھے۔ اب میں اس کی بات یاد میں روتا تڑپتا واپس درخت پر کچھ بیٹھا تھا اور اپنے بچے کو دلاسا دینے لگا کہ تمہاری ماں جلد ہی واپس آ جائے گی۔ میں پہلے ہی غم سے نڈھال تھا، جب یہ لڑکی اس قافلے نیچے میں میرے پریشان کرنے لگی۔ اس دن میں اتنے تیز تیز پتھر مارے کہ میرا چھوٹا بیٹا شدید زخمی ہو گیا اور اس کے پتھروں سے بچنے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لیکن ہمیں بچانے والا کوئی راستہ نہ مل سکا تھا۔ اس کے پتھروں سے بچے میرے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے لیکن ہمیں بچانے کوئی راستہ نہ مل رہا تھا، لیکن یہ لڑکی باز نہ آ رہی تھی۔ شرارت اس کے سر پر سوار تھی اور پھر میں نے اس کے بدلے لینے کا فیصلہ کیا۔ اب آپ ہی بتائیں عامل جی، آخر میں اپنی بیوی جن زادی کو کہاں ڈھونڈوں؟
میرا بچہ تو مجھ سے چھین لیا، لیکن میں اپنی بیوی کو ہر حالت میں اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ پھر عامل صاحب نے اسے سمجھایا کہ یہ بچی معصوم تھی، نادان تھی۔ میں جو کچھ بھی اپنی شرارت کی زیادہ اثر کیا، تم نے صرف ایک کو پریشان کیا، لیکن اس بچی کی وجہ سے دیکھو اس گھر کے سارے افراد کتنے پریشان ہیں۔ میں تم سے دعا کرتا ہوں کہ میں تمہاری جنزادی بیوی کو ہر صورت میں تم سے ملا کر رہوں گا، اس لیے تم بھی میری بات مانو اور اس بچی کو جسم سے الگ ہو جاؤ، اور وہ دوبارہ کبھی اس بچی کے پاس نہ آنا، کیونکہ کچھ جرم انجام میں ہوتے ہیں اور کچھ جان بوجھ کر۔ اس بچی نے اگر تمہیں ستایا تھا تو وہ اس بات کا علم نہیں تھا۔ تم اپنا دل بڑا کرو اور اس بچی کو معاف کر دو۔ وہ جن زاد عامل صاحب کو کہنے لگا کہ اگر آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ میری بیوی کو ضرور مجھ سے ملوا دیں گے تو میں ابھی اس وقت اس لڑکی کے جسم کو چھوڑ دوں گا۔ عامل صاحب اسے کہنے لگے کہ ہاں، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہاری بیوی کا پتہ لگا دوں گا اور وہ آخر کون ہے سے مولوی کے پاس اس وقت قید میں ہے۔ پھر میرے جسم کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور ایک سایہ سا نکلتا ہوا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر سے باہر چلا گیا۔ میری امی اور ابو اس عامل صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے۔ عامل صاحب ابو کے کہنے لگے کہ میں نے اس جن ذات سے وعدہ کیا ہے، اب میں اس کی بیوی کا پتہ لگا کر ہی رہوں گا کہ آخر وہ کس مولوی کی قید میں ہے، ورنہ اس لڑکی کو دوبارہ پریشان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پھر وہ ہمارے گھر سے رخصت ہو گئے۔ اب میری طبیعت میں آہستہ آہستہ سدھار ہو رہا تھا اور میں نے روٹین میں زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ امی مجھے کہتی کہ اب تمہاری طبیعت ٹھیک ہو گئی ہے، اس لیے اب کالج جانا آیا کرو، لیکن میرا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا، اس لیے میں گھر پر ہی پڑی رہتی تھی۔ جب امی اور ابو نے دیکھا کہ میں اس کا دوبارہ پڑھائی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو انہوں نے میری شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور میرا رشتہ ڈھونڈنے لگے۔ میں نے امی کو کہا کہ نہیں، آپ پہلے بھائی کی شادی کریں، پھر میری کیجیے گا، لیکن امی نے مجھے صاف انکار کر دیا۔ مجھے کہنے لگی کہ تمہاری وجہ سے ہم پہلے ہی بہت پریشانی اٹھا چکے ہیں، اس لیے جتنی جلدی ہو تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی، اتنا ہی اچھا ہے۔ پھر ابو کے دوست کے بیٹے کا رشتہ میرے لیے آیا۔ تھوڑی بہت چھان بین کے بعد امی اور ابو نے اس لڑکے سے میری شادی میرے لیے ہاں کر دی۔ پھر دونوں طرف سے شادی کی تیاریاں ہونے لگیں۔ ایک دن امی ابو کو کہنے لگی، ہم مزے سے تیاریاں کر رہے ہیں، لیکن آپ اس مولوی صاحب سے پتہ کرو کہ اس عامل نے اس جن ذات کی جو وعدہ کیا تھا اس کا وعدہ پورا ہوا یا نہیں، ایسا نہ ہو کہ ہماری بچی کسی پریشانی میں گرفتار ہو جائے۔ اگر شادی کے دن کچھ ایسا ہو گیا تو ہم مہمانوں کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے، اور اگر کسی نے مشہور کر دیا کہ یہ لڑکی اوصاف زدہ ہے تو ویسے ہی اس کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ امی اپنے سارے خدشوں کا اظہار ابو کے سامنے کر رہی تھی اور ابھی ان کی تائید بھی نہیں سر ہلا رہے تھے۔ پھر ایک دن وہ مولانا کے ساتھ اس عامل صاحب کے پاس پہنچ گئے۔ ابو کے اصرار کرنے پر اس عامل صاحب نے بتایا شروع کیا کہ جس مولوی نے اس جن زادی کو قید کیا تھا وہ اپنی شیطانی طاقتوں بڑھانا چاہتا تھا اور اس نے نہ جانے کتنی جنات کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ ان جنات میں کچھ اچھے جنات بھی شامل تھے، جس میں ایک وہ جن زادی بھی تھی۔ پھر میں نے ایک عمل کر کے اس مولوی کو دھمکی دی کہ اگر تو نے اچھے جنات کو اپنی قید سے آزاد نہ کیا تو میں شیطانی طاقتوں کو تمہارے پیچھے لگا دوں گا، جن سے ہرگزار مقابلہ نہ کر سکو گے۔ اور وہ مولوی بھی میری طاقتوں سے باخبر تھا، اس لیے اس نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور مجھے کہنے لگا کہ عامل صاحب، بھلا میں اس قابل کہاں ہوں کہ آپ کا مقابلہ کر سکوں، مجھے معاف کر دیں، آپ جس جنات کا مجھ سے کہیں گے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ پھر میں نے اس کو سارے اچھے جناتوں کو مولوی کے قبضے سے آزاد کرا دیا تھا اور ساتھ ہی اس جن زاد اور جن زادی سے تاکید کی تھی کہ وہ انسانوں کے درمیان اپنا ٹھکانہ نہ بنائیں، کہ بجائے کسی جنگل میں جا کر رہ لیں، کیونکہ جنگل میں جو جنات زیادہ محفوظ رہیں گے۔ اب آپ لوگوں کو بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جنات کا سہارا اچھے جنات میں ہوتا تھا، اس لیے کبھی بھی وہ تمہاری لڑکی کو پریشان نہیں کریں گے،
ہاں، لیکن اس بات کا احتیاط کرنا کہ آپ کی بچی کو بہت تیز خوشبو لگانے کی عادت ہے۔ اس کی اس عادت کو چھوڑ دیں تو اچھا ہوگا۔ وہ جنات تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور وہ دوبارہ لوٹ کر بھی بستی میں واپس نہیں آئے گا۔ ابو اس عامل صاحب کی باتیں سن کر بہت مطمئن ہو گئے تھے۔ جب انہوں نے ہم سب کو یہ باتیں بتائیں تو امی تو بے تحاشا خوش ہو گئیں اور وہ خوشی خوشی میری شادی کی تیاریاں کر رہی تھیں۔ میں سوچنے لگی کہ میں نے اپنی شرارتی طبیعت کے باعث امی اور ابو کو کس قدر پریشان کیے رکھا۔ اب میں کبھی بھی کسی تیز خوشبو کا استعمال نہیں کروں گی۔ ایسا نہ ہو کہ وہ دوبارہ کسی جنات کی نظر مجھ پر ٹھہر جائے اور میں اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی زندگی حیران بنا دوں۔ دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔